فقہی اعتبار سے جس امام کو اپنا امام مانتے ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ نے اپنا امام مانا تو وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو مانا، کس لیے کہ آپ نے اپنی کتابوں میں، صرف ایک کتاب کشف المحجوب آپ کی نہیں ہے بلکہ آپ نے اور بھی بہت سی کتابیں جو ہیں وہ تحریر فرمائی، تو آپ اپنی کتابوں کے اندر جہاں پر بھی حوالہ دیتے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آپ یہ بات کہتے کہ امام امامہ وہ اماموں کے امام ہیں، مقتداء سنیہ وہ سنیوں کے مقتدا ہیں کہ جن کی اقتداء سنی کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا اگر داتا علی اجویری کا نام کوئی اور لیتا ہے تو وہ لیتا ہوگا، لیکن حقیقت کے اندر داتا علی اجویری کسی اور کے نہیں، وہ سنیوں کے داتا علی اجویری ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ بات اپنی کتاب کے اندر لکھ دی، مقتداء سنیہ، انہوں نے یہ لفظ لکھ کر بتا دیا کہ میں کسی اور مسلک سے تعلق نہیں رکھتا، داتا علی اجویری کا تعلق مسلک اہل سنت و جماعت سے ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ تو حضرت داتا علی اجویری نے آگے فرمایا شرف فقہا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فقہا کا شرف ہیں، فقہا بھی اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے استاد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، فقہا اس بات پر فخر کرتے ہیں، ان یہ اپنا اعزاز سمجھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے استاد ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اعز علماء، وہ علماء بھی اپنی عزت سمجھتے ہیں کہ ہم کسی اور امام کے ماننے والے نہیں بلکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں۔ تو آپ نے آپ کا نام نامی اس میں گرامی اس انداز کے اندر بیان کیا۔ آج میں بڑا حیران ہوتا ہوں، بڑے بڑے لوگ نام لیتے ہیں، داتا ہمارے ہیں، فرید ہمارے ہیں، فلاں ہمارے ہیں، لیکن جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام آتا ہے نا تو وہ آپ کو امام اعظم نہیں کہتے۔ بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں لوگ، وہ آپ کو امام اعظم نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ابو حنیفہ، صرف امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نہیں کہتے۔ وہ سب سے بڑا امام نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی سب تو بڑے امام تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ میں نے کہا وہ امام علماء کے نہیں ہیں، وہ جو اولیاء کے نہیں ہیں، بلکہ وہ امام علماء اولیاء کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نبیوں کے امام ہیں، ان کا مرتبہ مقام اس سے عرفہ والا ہے۔ امام اعظم کو امام اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے دور کے اماموں کے اعظم ہیں، ان میں سب سے بڑے ہیں، اس لیے ان کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تو جب ہم حضرت داتا علی اجویری کے طریقے کو پڑھتے ہیں، ان کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کو سنتے ہیں، پھر دل کو تسلی ہو جاتی ہے الحمدللہ ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے جو ہمارے صوفیاء کا عقیدہ تھا۔ آج لوگ جو ہیں وہ بھٹک گئے ہیں۔ کس طرح سے؟ آپ اکثر دیکھیں لوگ آج کوئی صوفیزم کا انکار کر رہا ہے، کوئی علماء کی شان کے اندر بے ادبیاں کر رہا ہے، کوئی اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبیاں کر رہا ہے، کوئی صحابہ کی شان میں بے ادبیاں کر رہا ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص صحیح طریقے پر چلنا چاہتا ہو وہ صوفیاء کے طریقے کو اپنا لے، حقیقت کے اندر وہی طریقہ راہ راست ہے۔ کیوں؟ آج جو فتنے جنم لے رہے ہیں نا، آپ دیکھیں بڑے نوجوان ہیں جو نیٹ چلاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں نیٹ پر آئے دن نوجوان سوال بھی کرتے ہیں جی فلاں بندہ نیٹ پہ آ رہا ہے، جیسے کہ وہ مرزا جیل میں ہے، اس کے بارے میں وہ اپنا ایک قرآن کا ترجمہ لکھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے پاس سے صوفیزم بیان کر رہا ہے، وہ اپنے پاس سے دین کی اشاعت کر رہا ہے، وہ دین کی نئی جو ہے وہ ترجیحات پیش کر رہا ہے، لیکن وہ سمجھے گا کون؟ وہ سمجھے گا وہی جو کسی صوفی کے پاس بیٹھتا ہوگا۔ اس کو پتہ چل جائے گا یہ بندہ ڈنڈی مار رہا ہے، ایک ہی پر دو نمبری کر رہا ہے، وگرنہ اکثر لوگ ایسے لوگوں کو سن کر بہک جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبیاں کر رہے ہیں۔ اس دور کے اندر یہ بھی فتنہ جنم لے چکا، کوئی حضرت مولا علی کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، کوئی حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پر ظلم ڈالتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں ہمیں حقیقت کے اندر تصوف ملے تو وہ آپ کو نیٹ سے نہیں ملے گا۔ نیٹ پر آپ کو جہالت تو مل سکتی ہے، چونکہ آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ سکیں کون سا بندہ کہاں پر دین کے اندر کون سا کام غلط کر رہا ہے، کہاں پر غلط قدم اٹھا رہا ہے، کہاں پر غلط تربیت کر رہا ہے۔ پڑھے گا تو وہ بھی قرآن، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے یہ بھی کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے وہ ہیں جو اس کو پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں۔ پر دونوں قرآن رہے ہیں، لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ حق پر کون ہے؟
یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ کون بتلائے گا کہ سچے رستے پر کون ہے؟ یہ وہی بتلائے گا جو حقیقت کے اندر سچے لوگوں کے پاس بیٹھنے والا ہوگا۔ تو آج بھی صوفیاء کے طریقے پر چلیں، ان کی جو ہے وہ زندگی کو پڑھیں کہ ان لوگوں نے آخرکار یہ انعام کیسے پایا، ان کے مزارات پہ آج رونقیں کیوں ہیں، لوگ کیوں جوگ در جوگ جھکتے ہیں، وہاں پر آ کر کیوں جو ہے وہ ہر وقت لمحات ذکر خدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی مرادیں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی آرزویں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، ہر بندہ وہاں پر پہنچنے والا یہ جانتا ہے یہ مقبول خدا ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، جب ان کا وسیلہ دیا جائے گا اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے گا۔ تو اس لیے ان صوفیاء کے طریقے پر چلنا سیکھیں، ان کے طریقے کو اپنانا سیکھیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خالق کائنات ہمیں بزرگان دین کے طریقے پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔